السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جس کو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جس کو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ۔ نصیبًا مفروضا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ یتیم کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا، اور یتیم کی ماں کے ساتھ یعنی فوت ہونے والی کی بیوہ کے ساتھ، کہ ان کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو کچھ نہ دیتے، کہتے یہ تو بچے ہیں۔ عورت کو کچھ نہ دیتے، کہتے یہ اس کی کیا لگتی ہے، ختم ہو گیا رشتہ۔ سب مال اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض ایسے معاملات آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یتیم بچیاں ہیں دو، ان کا باپ فوت ہو گیا، تو بچیوں کے چچے نے سب کا سب مال ہڑپ کر لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ 8واں حصہ تمہیں دے، اور اس میں سے 2 حصے جو ہیں وہ بیٹیوں کو دے، اور پھر جو باقی بچتا ہے وہ اس کا ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کا حل بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ایک قانون نازل کر دیا۔ قانون یہ ہے کہ والدین ہوں یا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کی صورتیں ہیں کہ کس کس رشتہ دار کیا وارث بن سکتے ہیں، یا والدین، ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے جائے، مرد بھی اس کا وارث بنے گا اور عورت بھی وارث بنے گی، یعنی وارث ہونے میں مرد اور عورت برابر ہے۔ مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وارث وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وارث دونوں ہیں، کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ دونوں وارث ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ لہٰذا اب کسی بھی طرح کوئی کسی عورت کو یا کسی مرد کو یا کسی بچے کو یا کسی بچی کو محروم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اسلام نے جنین کی وراثت، جنین کسے کہتے ہیں؟ جنین اسے کہتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی، تو اس کے لیے بھی اسلام نے حصہ رکھا ہے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں وہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اسلام نے علم وراثت کے اندر ایک ایسی بحث ہے، اس کے اندر اس طرح حصہ مقرر کیا جاتا ہے، ایک حصہ روک لیا جاتا ہے کہ اگر مرد ہو تو اس کو پورا ملے، اگر بچی ہے تو اس کو جتنا بنتا ہے اتنا دے کر باقی پھر تقسیم کر دیا جائے۔ اتنا اسلام نے خیال کیا۔ یہ نہیں اسلام نے کہا کہ جی جو ابھی زمین پر آیا ہی نہیں، دنیا میں آیا نہیں ہے، چلو اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا بھی خیال کیا۔ مما قل منہ او کثر، وہ چیز تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر وراثت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، زمین کو، روپے پیسے کو۔ زیادہ گھر کا ہی ہوتا ہے، زمین کا ہوتا ہے اور گھر کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو عورت کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اس کی بیٹیاں لے جاتی ہیں۔ یہ امی کی انگوٹھی میں نے لینی ہے، کوئی کہتی ہے امی کی چوڑیاں میں نے لینی ہے، کوئی امی کے کوکے لے جاتی ہے۔ کیا اس میں بھائی حصے دار نہیں ہے؟ اسی طرح بھائی حصے دار ہیں، بھائیوں کو ڈبل ہے، بہنوں کو سنگل ہے۔ پھر اسی طرح ماں کے کپڑے ہیں، مما قل منہ او کثر، کوئی نہ لے الگ بات ہے، وراثت برابر پہ چلنی ہے۔ کپڑے ہیں، جوتا ہے، بستر ہے، برتن ہیں، گھر کا سامان استعمال شدہ، چارپائیاں، بیڈ، سب چیزوں کی وراثت ہے۔ مما قل منہ او کثر۔ حتیٰ کہ اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ایک اللہ کی بندی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور اس کو اطلاع ملی کہ تیرا خامد فوت ہو گیا۔ اس نے آٹے سے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا اب اس آٹے میں شراکت آ چکی ہے، جب تک یہ تقسیم نہیں ہوتی
میرا حصہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اب اس میں شراکت آ گئی۔ اور ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، سال ہا سال بھائی پراپرٹیوں کے کرائے کھاتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر جاتے ہیں، اور بعد میں کوئی 20 سال بعد جا کے وراثت کی تقسیم کرتے ہیں۔ جو 20 سال کرائے کھائے، فائدے لیے، نفع لیا، وہ کسی کھاتے میں نہیں، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا مال ہو کے زیادہ ہو، وراثت بنے گی۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، جن کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، چھوٹا سا سامان گھر کا، تو اس کی اگر کوئی ایسی پرواہ نہیں تو الگ چیز ہے، وگرنہ ایک دفعہ برابری پہ سب چیزیں آنی چاہیے۔ ہر چیز جو ہے نا، وہ حتیٰ کہ پیسے، تھوڑے سے پیسے، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جی امی سے مجھے بڑی محبت تھی اور میں یہ چیز دے رہا ہوں، میں یہ چیز دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں، آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ باقی بہن بھائیوں کا اس میں جتنا حصہ بنتا ہے ان کو پیسے دیں اور پھر وہ چیز دیں، کہ یہ چیز میں لے رہا ہوں، اس چیز میں آپ کا اتنا حصہ ہے، یہ لے آپ میرے سے پیسے لے لیں اور یہ چیز مجھے دے دیں۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ترکہ چھوڑ کے جائے کہ زیادہ چھوڑ دو، وراثت اس سے بنے گی، اور اس طرح بنے گی جس طرح میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ کون مقرر کرے گا، کون بتائے گا؟ نصیبا مفروضا، یہ طے شدہ ہے، اللہ نے کر دیا میں اس سے، کوئی اب اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا بیٹا، اس نے خدمت زیادہ کی ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دینا، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، میری لاڈلی ہے، اس کو ذرا میں کچھ زیادہ دوں گا، کہ فلانے بیٹے نے ہمارے ساتھ ہاتھ بہت بٹایا، اس کے ساتھ کچھ تعاون زیادہ ہوگا، فلانے بیٹے نے نقصان بہت کیا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں مداخلت کریں؟ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے جتنا حصہ رکھا آپ اس کو دینے کے پابند ہیں۔ ہاں جس کو اللہ نے نہیں وارث بنایا اس کا بنا نہیں سکتے۔ نصیب مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت مبارکہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔